السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوعات کے اوپر آج کے بھی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سال 2021 اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے اور سال 2022 کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ دعاؤں اور جشن اور آتش بازی کے ساتھ سال 2022 کا استقبال کیا گیا ہے، اور امید بھی یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ جو تلخیاں ہم نے گزشتہ سال یعنی کہ 2021 میں دیکھی ہیں وہ دوبارہ اس سال میں تکرار نہ ہو، اور جو خوشیاں ہم نے گزشتہ سال میں دیکھی ہیں وہی خوشیاں ہمیں اس سال بھی ملیں، بلکہ ان میں مزید اضافہ بھی ہو۔ اور اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم جو گزشتہ جو سال گزر چکا ہے، جو آنے والا جو سال ہے، جو کہ ایک نئے دن کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آج کا پروگرام بھی ہم اسی ایک نئی تاریخ اور نئے سال میں کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جوان طبقے کے اندر، کیونکہ جوان ایک نسل ایک ایسی ہوتی ہے ایک ملک کی آبادی کے اندر کہ جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے ڈیلیور کرنے کے لحاظ سے، آپ کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، یا کسی بھی لحاظ سے اپنے تمام شعبوں کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لحاظ سے جوان نسل جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بات کریں گے کہ کیا آیا جو آج کے جو ہمارا جو جوان ہے، گزشتہ سال جس طرح سے ہمارا جو گزرا ہے، کیا اس کے اندر مایوسی آ چکی ہے یا نہیں؟ مثبت سوچ اس کے اندر ابھی بھی کچھ حد تک زیادہ ہے اور وہ ڈیلیور کرنے کی خواہش رکھتا ہے، یا پھر کچھ ایسے عوامل بنے ہیں جس سے اس کی جو سوچ ہے وہ بدلی ہے، اب وہ کچھ بہت بہتر کرنے کے چکر کے اندر وہ کچھ اچھا بھی نہیں کر پا رہا۔ ان تمام امور کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل معمول کے مطابق جس طرح سے سیاسی صورتحال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، منی بجٹ کے حوالے سے ابھی تک بہت ساری جو باتیں ہیں، تجزیے ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو عام جو طبقہ ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا، جبکہ اپوزیشن منی بجٹ کو لے کر کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، مگر اپوزیشن اس بات کا بھی جواب نہیں دے رہی کہ اگر آپ اسٹیج کے اوپر ہوتے تو آپ کیا کرتے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جو سخت شرائط جو ہمیں دی ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے، وہ چاہے جو بھی حکومت ہوتی۔ اور لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ کل وزیراعظم پاکستان نے نیا پاکستان ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بھی پنجاب کی حد تک انہوں نے لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اور جس طرح میٹرو کا اور صحت کارڈ کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، یہ کہا جاتا رہا دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ ہم اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے۔ ایشین ٹائیگر کی کیا حیثیت ہے ریاست مدینہ کی ماڈل کے سامنے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر وہی اصول، وہی قوانین اور وہی اقدار اگر ہم اس ملک کے اندر مل جاتی ہیں تو واقعاً ریاست مدینہ کے ماڈل کے سامنے ایشین ٹائیگر ہو یا کوئی بھی دیگر ایسی کوئی ریاست ہو، وہ کیا اپنی وقت رکھتی ہے؟ ان تمام عوامل کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں سید تصدق گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نیا سال آ چکا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا اس کے حوالے سے کمنٹ لینا چاہوں گا، کیا کہیں گے؟ سال 2021 میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی یا 22 میں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور ہمارے سارے دیکھنے اور سننے والوں کو نیا سال اللہ مبارک کریں۔ دیکھیں، زندگی میں نا کہتے ہیں جب تک آپ کی سانس میں سانس باقی ہے، مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ تو یہی پیغام ہے نئے سال کا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی زندگی میں ایسے مسائل دیتے ہیں جو کہ آپ کی کیپیسٹی سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس کے اندر بوجھ برداشت کرنے کی سکت اور طاقت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ شاید بہت زیادہ کوئی حالات بہت ایسے خراب ہو گئے جن میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یا جن سے ہم نکل نہیں سکتے، یا جن کو ہم بہتر نہیں بنا سکتے، تو اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات مشکل حالات اس لیے بھی آتے ہیں کہ آپ کو آگے آنے والے حالات کے لیے تیار کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے نا، وہ اتنی مشکل صورتحال سے گزرنا لازم ہوتا ہے۔ قدرت کا کوئی قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ہی آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے مملکتیں بنائیں، سلطنتیں بنائیں، وہ ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر کے وہ کہتے ہیں نا سونا آگ میں تپ کے کندن ہوتا ہے، تو وہ مضبوط لوگ بنے اور انہوں نے پھر دنیا کا نقشہ بدلا۔ تو میرا خیال ہے کبھی کبھی پاکستان کی صورتحال دیکھتا ہوں تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ نے ان ساری مشکلات سے گزارنا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ اتنا بڑا میسج ہے. دنیا کی امامت کا مطلب ہے کہ ورلڈ لیڈرشپ. بالکل. کہ آپ دنیا کو لیڈرشپ دے سکتے ہیں لیکن شرطیں 3 رکھیں: صداقت، سچائی، عدالت، انصاف اور شجاعت، دلیری، بہادری. دیکھیں یہ اگر کی پیرامیٹرز لیے جائیں نا تو نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر آپ سچ نہیں بول سکتے، اگر سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بھول جائیں کہ آپ دنیا کی حکمرانی کریں گے. اگر آپ جسٹس کا نظام اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے، انصاف کے نظام کو بہتر نہیں بنا سکتے، آپ اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی کے اندر آپ اگر انصاف کرنے کے قابل نہیں ہیں تو بھول جائیں کہ دنیا کی یا کسی جگہ کی امامت یا لیڈرشپ آپ کو مل سکتی ہے. اور سب سے اہم بات، اگر آپ بریو نہیں ہیں، اگر آپ بہادر نہیں ہیں، دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں نا جس میں ہمیں مسائل، ان میں زیادہ تر انسیکیورٹی اور بزدلی انوالوڈ ہے. تو جب بہادری سے انسان حالات کا مقابلہ کرتا ہے تو اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہیلپ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا سوائے صحیح کے، کوشش کے. تو میرا اور آپ کا کام ہے اپنی انتہائی کوشش کرنا، ایک سینسیبل وائز اپروچ کے ساتھ پوری محنت کرنا اور اس پہ پھل لگانا، اس کا ثمر دینا، اس کا رزلٹ وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر ہم یہ کریں کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ کوئی دنیا کے حالات یا ہمارے حالات بدل جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ پہلا قانون ہے اور میرا خیال ہے آج کے پروگرام کی نسبت سے اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ ہم اگر اپنی سستی سے، کاہلی سے نکلیں، اپنی بہترین کوشش کریں، بہترین ایفرٹ کریں، آنیسٹی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری بلکہ اس قوم کی، اس ملک کی حالت بھی بدل دیں گے. تو نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں اللہ نے انسان کی آنکھیں لگائی ہیں آگے، پیچھے تو نہیں لگائی نا. تو نیڈ ٹو لک فارورڈ، ہمیں آگے دیکھنا ہے اور آگے دیکھنے کے لیے وہ سب بھلانا ہے جو گزر چکا، لیکن اس میں جو لیسن ملا ہے، جو سبق ملا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اس کی انزائٹی سے نکلنا ہے، اس کے ڈپریشن سے نکلنا ہے، اس واقعے کو بھولنا ہے، لیکن اس کے سبق کو یاد رکھنا ہے اور جب ضرورت پڑے اس سبق کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور امید کے ساتھ، جب سانس جب تک باقی ہے نا، امید باقی ہے. خود بھی امید کے ساتھ جئیں اور دنیا کو بھی امید کا پیغام دیں. تو انشاءاللہ جن حالات میں آج ہم ہیں ان سے ہم ضرور نکلیں گے اور کچھ کمال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید اور دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو بھی مشکلات جو ہمیں ہیں وہ ہمیں نکلنا ہوگا اور ہم نکلیں گے اگر یہ جذبہ اور مستقل مزاجی رہے. آپ ہی کی بات، بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا پروگرام کے آغاز میں ہی. لیکن میں اسی چیز کو لیتے ہوئے، کیونکہ ایک جوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر میں آپ سے سامنے سوال رکھوں کہ ہمارے جوان کے سامنے جب یہ باتیں رکھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتابی باتیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے بڑی مشکلات آتی ہیں، ہم نہیں کر پاتے جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہدف کا حصول ممکن ہو سکے، یا جس کے لیے ہم نے کاوش کی تھی وہ نہیں ہو سکا. یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کتابی باتیں ہم نے کوشش کی، کر لی بس. ہم یعنی اس بات سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مستقل مزاجی ہمارے جوان کے اندر سے بالکل اب ختم ہو چکی ہے، ایک دم نتیجہ چاہتے ہیں؟ اچھا، کسی قوم کو نا آپ نے تباہ کرنا نا، اس کے اندر مایوسی پھیلا دیں. میرا خیال ہے اس وقت ہم نے نا، ہمارا جتنے بھی لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں زیادہ تر مایوسیاں پھیلاتے ہیں ہم لوگ انفارچونیٹلی. تو نوجوان بھی ظاہر اسی سے امپریس ہوتا ہے. تو میرا نوجوان کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں حکومت جو ہے نا ایک ہی ہے اس ملک میں، اور اس ملک میں اگر بہت سارا طبقہ ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے. مجھے ابھی یاد ہے کچھ سال پہلے کہ جب آئی تھنک میٹرک کے بورڈ کے رزلٹس آئے تھے اور اس کے ایوارڈ سیرمنی ہو رہی تھی، تو ایک بچہ بیٹھا تھا جس کے پاؤں میں چپل تھے اور میلے کچیلے عام سے کپڑے تھے اس کے، اور بعد میں اناؤنس ہوا کہ اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا. تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ تاریخ وہ لوگ بدلتے ہیں جو محروم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے. تو نوجوان کبھی یہ نہ سوچیں کہ کسی انوائرمنٹ نے ان کی ترقی کو روکا ہوا ہے. آپ کی ترقی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اپنی آنیسٹی کے ساتھ پوری محنت کریں گے، آپ یقین کریں یہاں بہت سارے لوگ، ہم جیسے بھی بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نا تنکے سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا کسی ٹرموائل میں، کسی طوفان میں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں، آپ اپنی بھرپور محنت کریں. آپ یقین کریں اسی
بگڑے ہوئے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی نہ دی تو آپ آ کے ہمیں پکڑ لیجیے گا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے کہا نا, اللہ نے رولز رکھ لیے ہیں کہ کوشش کرو گے تو رزلٹ میرے ہاتھ میں ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح اگر آپ لوگ اچھا گمان کرو گے تو اللہ تعالیٰ نا انسان کو گمان کے مطابق دیتے ہیں, ویژولائزیشن جو ہوتی ہے. اگر اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھ میں دے دیا, اچھا گمان کرو میں اچھا دے دوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے گمان کے مطابق دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کوالیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ اچھا سوچو گے تو آپ کو اچھا ملے گا, برا سوچو گے برا ملے گا. تو کیوں نہ آج سے ہم اچھا سوچنا شروع کریں, مثبت سوچنا شروع کریں. یہ سوچیں کہ آج کا دن انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, آج یہ سال بہت اچھا ہوگا, آگے آنے والے دن اچھے ہوں گے. اور اس کے لیے ہم, جیسے میں نے کہا نا, کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ہم بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے کام پہ, اپنے اسکوپ پہ محنت کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. بالکل نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ قوانین کے حوالے سے, اور یہی جو کلام اللہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو تمام سبھی مسلمان یقینوں پر پڑھتے بھی ہیں, بلکہ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی قوانین ہی درج ہیں جس کو ہم سنن الہی در قرآن بھی ہے وہ کہہ سکتے ہیں. کہ جس طرح سے اگر ذکر کیا جائے بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے, اچھے کام کیے ہیں تو ان کا بھی ذکر ہوا, جو انعامات ان کو ان اقدامات کے اوپر ملے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا. اگر وہ ان قوانین کو انہوں نے توڑا ہے تو اس کے اوپر جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ بھی سبھی کے سامنے ہے, اس قرآن پاک کے اندر بالکل واضح طور پر ہے. قوانین جو ہیں وہ یقینی طور پر کار فرما ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے, اور ہمارا کام جس طرح کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ کوشش کرنا ہے, نتیجہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے. گیلانی صاحب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں روایتی معاملات کے موضوعات کے اوپر. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے. لگتا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں, اس کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے؟ نہیں, کچھ انقلاب تو ہے, وہ خاموش تو نہیں ہے. خیر اس میں تو کافی چیخیں نکل رہی ہیں. صحیح, بالکل چیخیں اپوزیشن کی ہیں یا عوام کی ہیں؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے سب کی ہیں. اس میں شاید وہ لوگ پریویلیج کلاس تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جتنا بھی اقدامات ہوئے معاشی طور پہ, اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے طبقہ وہ سفید پوش طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے. اور مڈل کلاس وہ ہے جس نے محنت کرنی ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. تو ابھی جو شور بہت تھا نا منی بجٹ کا, اس حوالے سے یہ تھا کہ سبسڈیز ختم ہو جائیں گی, IMF نے بہت پریشر رکھا ہوا ہے. تو کسی حد تک تو میرا خیال ہے سبسڈیز ختم ہونے سے چلیں گورنمنٹ کے خرچے کم ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہمارا ملک متحمل ہے, ہمارے عوام متحمل ہیں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے, وہ ایک کویسچن مارک ہے. اور میرا خیال ہے حکومت کو شاید اس کی قیمت ادا بھی کرنی پڑے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں تھوڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ جگہوں پہ ریلیف دیتے ہیں, کچھ جگہوں پہ ٹیکسز لگاتے ہیں. عام بڑا سمپل سا رول ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہاں سے ان سے ٹیکس لیتے ہیں آپ, جن کے جو طبقے محروم ہیں ان کو آپ جا کے ریلیف دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ اب GST جس کی بات ہو رہی ہے, جنرل سیلز ٹیکس, تو آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں اور اس پہ آپ کو سیلز ٹیکس دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو عام آدمی ہے جس کی شاید 10-15 ہزار روپے آمدنی ہے, اس نے بھی اتنا ہی سیلز ٹیکس دینا ہے کسی چیز کی خریداری پہ جتنا کہ ایک بڑی ایلیٹ کلاس کے اربوں روپے کمانے والے بندے نے دینا ہے. تو یہاں پہ کسی حد تک یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اس کلاس کو جو ڈیزرو کرتی ہے, جو محروم کلاس ہے, جس کے لیے عام زندگی گزارنا مشکل ہے, اس کو ضرور ہم ریلیف دینے کی کوشش کریں. وہاں پہ میرا خیال ہے حکومتیں ہماری ناکام رہی ہیں بری طرح سے. اس دور میں یہ معاملہ زیادہ اس کی گہرائی بھی اور اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوا, اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. ہمارے یہاں نا کلاس بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ گاڑیاں بھی ایسی نظر آتی ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے یار یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا. گھر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے بنے, لیکن ایک طرف آپ جائیں جو 70-80% لوگ ہیں وہ تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں اپنی لائف میں, اور اس میں خاص طور پہ یہ جو سفید پوش طبقہ ہے. تو خاموش انقلاب خان صاحب ضرور لے کے آئیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس غریب کا بھی خیال رکھیں کہ جو اپنی زندگی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے گزار سکے. ہم لنگر خانوں پہ سب کو پش نہ کریں کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی عزت نفس کو سائڈ پہ رکھیں اور وہاں جا کے کھانا کھائیں. یہ نہ کریں. قومیں اگر آپ نے بنانی ہے, جو آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو عزت نفس کی بات ہوئی نا. ہم نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا جی بہت تنگی ہے, بہت مشکل ہے, اور ان کے ذہن میں گمان یہ ہوگا کہ امداد ہو جائے گی کچھ نہ کچھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی, انہوں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے,
جو بیچی جا سکتی ہے. ان کا جو کمبل ہے یا اس طرح کی ایک دو چیزیں ہیں, ان کا وہ لے آؤ. وہ لائے, انہوں نے وہاں صحابہ کرام کے بیچ میں نیلامی اس کی کوئی 1 درہم میں لگی, دوبارہ وہ 2 درہم میں شاید اس کی بولی لگی, تو 2 درہم میں وہ نیلام کی گئی. اس میں پھر ایک جو کلہاڑی منگوائی اس کے لیے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا اور کہا کہ جاؤ اب جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچ کے پھر. تو کرتے کرتے وہ خوشحالی کی طرف گئے. تو ہم کبھی بھی قوم کو ہمارے نبی نے یا کسی نے بھی یہ درس نہیں دیا کہ آپ ان کو بھکاری خدا نخواستہ بنا دیں. بالکل, ان کو عزت خود نفس مختار ان کو ان بنانا, کا مواقع دیں. یہی مقصد ہے. دیگر نکات کے اوپر بھی بات کریں گیلانی صاحب, اگر یہاں وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ منی بجٹ کے حوالے سے, اور وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ خاموش انقلاب بھی آ رہا ہے پاکستان میں, اور جس طرح سے ہم اقدامات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ سبھی کو نظر آئیں گے. مگر منی بجٹ کو لے کر اپوزیشن کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے حکومت کو, اور عام طبقے کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خاصا نالا نظر آتا ہے حکومت پاکستان سے, اور وہ کہتا ہے کہ جو ریلیف کے وعدے اور دعوے ہم سے کیے گئے تھے ان میں کوئی جو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں اب تک نظر نہیں آ رہے. گیلانی صاحب, بات منی بجٹ کے حوالے سے یقینی طور پر اپوزیشن کا کام ہے, وہ تو اپوزیشن کرے گی, لیکن پھر رائے حل کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے آپ بتا دیں, قرضے آپ نے لیے تھے, ہم آپ کے قرضوں میں ڈوب گئے ہیں, اس کی اقساط دینی ہے, ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, IMF کے پاس ہم گئے ہیں, تو یہ شرائط تو ماننی پڑیں گے, پھر کیا کریں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جب انکنسسٹنسی آف پالیسیز ہوتی ہیں نا تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب لاسٹ گورنمنٹ نے جو قرضے لیے, ہو سکتا ہے ان کے ویژن میں مختلف چیزیں ہوں جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہو کہ جی کہاں سے ہم اپنا بزنس ایکسپینڈ کریں گے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, انویسٹمنٹس آئیں گی, چائنا سے بڑی انویسٹمنٹس آنی تھیں, ہمارا جو سی پیک ہے اس کے بڑی ہائپ تھی, تو شاید وہ ایک سینیریو ہوگا, ایک ویژن ہوگا. لیکن جب اس کو آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے بعد نئی گورنمنٹ کسی بھی ملک میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب وہ بھی خاص طور پہ جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو شاید یہ ایک فیکٹر رہا ہو. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ویژن ہے, ان کا اپنا ویژن تھا. اب ہو سکتا ہے وہ ویژن بھی فلاپ ہو جاتا, اللہ نہ کرے, لیکن کم از کم ایک اگر ہمارے ملک میں یہ پالیسی ہو نا کہ ہم اپنے جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کمپرومائزز نہ کیا کریں, سیاسی مخالفت کی وجہ سے ان کو ہم سٹیک پہ نہ رکھیں, تو شاید اس ملک میں کانٹینیوشن اور اکانومی کسی حد تک اس ٹرمائل کا شکار نہ ہو جتنا اب ہے. تو اب بات بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ایک سچویشن ایسی ہے جس میں آپ کا ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے, آپ کو قرضہ لینا ہے. لیکن دیکھیں IMF سے آپ نے کتنا قرضہ لیا ہے, ذرا یہ بھی دیکھیں نا. آپ کو $6 بلین اوور 3 ایئرس یہی تھا, اور اس میں سے تقریباً $1 سے $2 بلین آپ کو ہر سال ملتے ہیں. تو $1 سے $2 بلین اگر آپ نے لینے ہیں اپنا ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے, ظاہر ہے اس کی مارجنز کم ہوتے ہیں تو لیکن کیا ہماری پوری اکانومی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ $1 سے $2 بلین پر ایئر نکال سکے اپنے لیے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ اور اس $1 سے $2 بلین پر ایئر لینے کے لیے آپ دیکھیں یہ منی بجٹس, اس کے علاوہ اٹانومی آف اسٹیٹ بینک اور پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو کرنا پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومسٹ ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اس کے اگینسٹ آپ دے کیا رہے ہیں. تو ابھی جو ہماری فارن ایکسچینج ہے آپ دیکھیں وہ تقریباً $15-16 بلین کے قریب باہر سے لوگ بیچتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, جو پاکستانی کام کرتے ہیں, اور اس میں سے 6-7-8 بلین تو مڈل ایسٹ سے آ جاتا ہے. اللہ کرے اب ایسے ہی چلتا رہے. لیکن کیا ہم کچھ اور ذرائع نہیں تلاش کر سکتے؟ کیا ہم سیاسی مخالفت کو کسی حد تک کم کر کے اس ملک کی اکانومی میں خاص اسٹریٹجک لائنز پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے؟ یار کبھی ایسی نوبت نہ آئے. وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے, اللہ ان کو
जवारे रहमत में जगह दे, जब उन्होंने 71 का ढाका फॉल देखा तो उन्होंने कहा मैंने ऐद किया कि अल्लाह ताला ना करे कि दोबारा पाकिस्तान पे ये मौका आए। तो क्या हम इकॉनमी में कोई ऐसा डॉक्टर बदल कदीर पैदा नहीं कर सकते जो आके कहे कि यार आइंदा इकॉनमी में हमारा ऐसा मौका ना आए कि हमें ये 5-6 बिलियन डॉलर 3 सालों में लेने के लिए अपना मुल्क गिरवी ना रखना पड़े? तो क्या ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती? हो सकती है। जो हम पहले बात कर रहे थे, उसके लिए कमिटमेंट, उसके लिए विल की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ना विल मुझे नज़र आती है गवर्नमेंट के किसी उसमें, और ना ही विल नज़र आती है इस मुक़्तदरा हमारे जो हल्के हैं उनके अंदर। कौमी सलामती पॉलिसी जो बनाई गई है जिसके अंदर मईशत को एक अहम हिस्सा दिया गया, आप समझते हैं कि इस इक़दाम से तसलसल आएगा और कोई पॉलिसी मुनज़्ज़म होते हुए नज़र आएगी या फ़कत बयानात और कागज़ों तक ही रहेगी मामला? जी देखें, अभी जो मिनी बजट भी आया है इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इनकम अच्छी जनरेट हो जाएगी, यही होगा ना। बिल्कुल 200-250 बिलियन आपके पास आ जाएंगे, मान ली बात। लेकिन इससे क्या जीडीपी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा जीडीपी आपका, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा दिया। अब बहुत सारा रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट से आता है, खुराक तक इवन बहुत सारी हमारी इंपोर्ट से आती है। तो जीडीपी हमारा जो हम कहते हैं ना 5-6% पे चला जाएगा, 5% पे जाएगा, मेरा ख्याल है वहाँ पे हमें चैलेंज होगा। और जब जीडीपी कम होता है ना रज़ा भाई, तो फिर बेरोज़गारी बढ़ती है, फिर बिज़नेस के मौके कम हो जाते हैं, तो उससे फिर ओवरऑल इकॉनमी एक टर्माइल का शिकार रहती है। तो ये एक साइड तो ठीक है कि आपने किसी हद तक अपने ख़र्चे मैनेज कर लिए या किसी हद तक टैक्स बढ़ा लिए, डेफिसिट थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म इकॉनमी के लिए अच्छा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको एक सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, आपको बैंकर्स इकॉनमी बना के नहीं देंगे, आपको इकोनॉमिस्ट इकॉनमी बना के देंगे। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट की कोई टीम बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों अपने दिलों से ना ग्रीवेंसेस निकाल के लोगों को एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा। क्योंकि मुल्क खान साहब या हमारे जितने लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, दाड़ी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये हम सब का साझा है। ये है तो हम हैं, ये नहीं है खुदा ना खास्ता तो हम सब कहीं ना कहीं दर बदर फिरते रहेंगे। मैंने खुद बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को अपने साथ लाइनें लगाए हुए देखा है यूरोप के एयरपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे कोई प्रिविलेज नहीं है आपकी। हाँ ठीक है, पैसा आप यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये देखें कि इस मुल्क की वजह से इज्जत है। तो अगर आप सब मिल के बैठ जाएं और इकॉनमी पे कम अज़ कम एक पॉलिसी बना लें, ऐसी पॉलिसी जो आपने एटॉमिक एनर्जी पे, एटॉमिक बॉम्ब पे बनाई थी, ऐसी पॉलिसी अल्लाह का नाम है इकॉनमी पर बना लें, तो मेरा ख्याल है अगले चंद सालों में हमारे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने अंदर से ये जो ईगो है इसको निकाल दें, कुछ नहीं मिलेगा आपको लड़ाइयाँ झगड़ों से। आप सियासत ज़रूर करें लेकिन इस मुल्क की स्टेक पे ना करें प्लीज़। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से जिस तरह से तनकीद की जा रही है, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात भी बिल्कुल सामने हैं। वो क्यों, ज़ाहिर बात है अपोजिशन, हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन ने बात नहीं की, मिल बैठने की अपोजिशन ने किया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो नहीं बैठते, वो कहते हैं कि करप्ट इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, मैं कैसे इनके साथ हाथ में ला लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं साथ तो देना तो पड़ेगा अपोजिशन को अपना ही, क्योंकि इस मुल्क के लिए आप ना देखें वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे को, ना देखें आप हुकूमत को, अरकान उनको ना देखें, हुकूमत को देखें, उसकी आवाम को देखें, और आप ऐसे कुछ कंसेंसस एक बना लें। मिनी बजट की आप रोक तो सकते नहीं है, पास उसने होना है, क्योंकि ये तो अपोजिशन भी जानती है कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी है। तो फिर इसके ऊपर बयान देने की बजाय, तनकीद करने की बजाय राह हल दें। बयान तो आपने देना ही है, राह हल भी बयान कर दें। बिल्कुल सही है रज़ा भाई। मसला ये है कि हम ना सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए सारे के सारे, और उसमें मसला ये है कि आप देखें अगर करप्ट्स के साथ नहीं बैठना तो निकालें ज़रा आधी काबीना बाहर, करें ना, फिर करप्शन के ख़िलाफ़ करें मामलात, ठीक है, उनको भी पकड़ें और उन पर भी साबित होता है या नहीं होता, जो करना है करें। लेकिन ये आप देखें कि फिर इस मुल्क को चलाएंगे भी आप, तो कुछ वाइज डिसीजंस होते हैं ना। एक हमारे यहाँ ना विजडम की बड़ी कमी है हमारा। अब आप देखते हैं कि आपने अगर इकॉनमी चलानी है, आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए, आपको अगर मुल्क चलाना है आपको लीडरशिप चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, और हम जो है ना वो मुल्की मसाइल हल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वो करप्ट हैं उनको खान साहब उठा के फेंकें बाहर, उनको साबित करें और जेलों में डालें और करें फारे। लेकिन ये पिछले 3-3.5 साल से ये हम गर्दान सुन रहे हैं, किसी एक बंदे को सज़ा नहीं हुई करप्शन। बताएं किसको सज़ा हुई है? किसी को नहीं हुई। अच्छा, जो बहुत सारे और माफियाज के, जिन पे आप माफिया कहते हैं, शुगर माफिया, पता नहीं कौन कौन सा माफिया, मैं तो कहता हूँ उनको नहीं कहना चाहिए माफिया। वो बिजनेसमैन है, उनको इनकरेज करें। हमारा हमसाया मुल्क इनकरेज करता है, उनकी इकॉनमी बेहतर होती जा रही है, चाइना इनकरेज करता है, तो हम क्यों नहीं इनकरेज करते? करें उनको इनकरेज, उनको माफिया ना कहें, लेकिन उनमें से करप्शन का जो पहलू है वो निकाल दें।
اور ان کو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی برابر ہیں, جو سامنے اپوزیشن میں وہ برابر ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر جائز ہے ادھر جائز نہیں ہے, تو آپ ہم لوگ کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں؟ ملک کی کاسٹ پہ. ایسے نہ کریں, ان کے ساتھ جہاں بیٹھنا پڑے, جہاں ان کی کیپیبلٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. یہی اپوزیشن بھی وہ میں کہتا ہوں ایگوز نکالیں اور بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ, انہیں کہیں یار ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پہ, اکانومی پہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بناتے ہیں. لیکن وہ کرے گا کوئی نہیں, مجھے پتہ ہے, کیونکہ وہی تو پھر سیاست کا میدان ہے جس میں انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے. یا اہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیں. اب اس ملک میں اہل لوگوں کی کمی ہے, بالکل کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ نا کہ اہل لوگ پھر کچھ باتوں بھی اپنی منمانی کرتے ہیں, تو وہ پھر ہر ایک کی بات سنتے نہیں ہیں, وہ اچھے نہیں لگتے. تو اگر اہل آدمی آپ کو چاہیے تو کہیں نہ کہیں اس کی بات سننی بھی پڑے گی. ہاں, ریڈ لائن ضرور بنا لیں کہ اس ملک کی سلامتی پہ, اس ملک کی ساکھ پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں وہ خدا نخواستہ کریں تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. لیکن اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ایگوز سے جان چھڑائیں, صحیح, بڑا سوچیں. ملک چلانے والے لوگ, ان کے ذہن, ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, بڑا سوچیں. تو یہ میرا خیال یہ مسئلے کوئی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا. لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں, میرا ایک مخالف اچھا ایکسپرٹ ہے, میں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا, کہ ایک نالائق اٹھا لو بے شک کیونکہ یہ مجھے سلام اچھا کرتا ہے یا میری خوشامد کر لیتا ہے. تو ان چیزوں سے جو ملک چلانے والے, ریاست چلانے والے لوگ ہیں وہ ان سے مبرہ ہوتے ہیں, ان سے اوپر ہوتے ہیں. تو بڑے لوگ بنیں اور لوگوں کو بٹھائیں اکٹھے اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے کچھ کام کریں تاکہ آپ کا نام تاریخ میں اچھے لفظوں سے لکھا جائے. صحیح. نیا سال چونکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے, سیاسی منظرنامے کے اوپر آپ کو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یا پھر جس طرح جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں باتوں کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مکالمہ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, سابق وزیر اعظم کو لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, وزیر اعظم نے اس حوالے سے بھی تحفظات کی باتیں کی ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے راستے نکالے جا رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں 2022 جو ہے واقعی سیاسی منظرنامے میں ایک بڑا اہم نوعیت کا ایک سال ہوگا جس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے, یا نہیں موجودہ حکومت ٹینور اپنا مکمل کرے گی اور پھر آئندہ الیکشن میں شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانی کی بات ہو؟ جی بالکل, یہ دیکھیں باتیں تو ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے ملک کی سچویشن ایسی ہے کہ اس میں, اور بات کرنا ضروری بھی ہے. آپ دروازے بند نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو بہت چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. ملک چلانا امپورٹنٹ ہے. تو باتیں ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں, اور میرا خیال ہے اس میں کسی حد تک شاید کچھ کنڈیشنز بھی ایسی ہیں جو ابھی کہیں ایک دوسرے کو تنگ کر رہی ہوں گی, تو اس وجہ سے کچھ معاملات ابھی فائنلائز نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن آگے سینیریو کیا ہوگا یہ ابھی سینیریو کچھ بھی, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب 2023 میں جا کے الیکشن کرائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک جو ہے نا وہ جیسے ہر وزیر اعظم اپنے 4 سال کے بعد 5واں سال عجیب و غریب انداز میں ان کو نکال دیا جاتا ہے, یا کوئی نئی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے ان ہاؤس, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشنز کال ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں, ساری پاسبلٹیز ہیں. اب ان پہ ڈیسیجن میکنگ کسی حد تک وہ چل رہی ہوگی. سینیریو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی ہوگا مجھے لگتا ہے بڑا اچانک ہوگا, اور اللہ کرے جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے ہو. اور میرا خیال ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں کہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کو اپنے ذہن اور دل بڑے رکھنے چاہیے, اور وہ دیکھیں کہ کن ٹرمز کی بنیاد پہ گیو اینڈ ٹیک کیا جا سکتا. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب صرف ٹیک نہیں ہوتا نا, کہیں نہ کہیں گیو بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ بھی کچھ گیو اپ کریں, کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے سب مل کے کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور خان صاحب کو بھی ابھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا اپنا انداز حکمرانی بدلنا چاہیے. عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, اور توقع اور یقین بھی یہی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بھی عوام کے مینڈیٹ سے ہی آنی چاہیے. تبھی ہم جو مستقل مزاجی میں دیکھتے ہیں کہ آئے روز یا جو بھی حکومت آتی ہے اس کے 3 یا 4 سال گزرنے کے بعد جس طرح سے سیاسی عدم استحکام ملک کے اندر آ جاتا ہے, تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو 5 سال کے لیے, 5 سال مکمل ہونے چاہیے, جمہوری عمل جو ہے اس کو چلنا چاہیے, اسی میں تسلسل آئے گا تو ہم کہیں نہ کہیں جو پالیسی ہے وہ اس کو اپنی منظم شکل دے سکیں گے. پی ڈی ایم کہاں آپ کو لگتی ہے 2022 میں 23 مارچ کو اعلان بھی انہوں نے کر رکھا ہے مہنگائی مارچ کا, واقعی وہ کوئی کارآمد مارچ ثابت ہوگا, یا ہو سکتا ہے اینڈ ٹائم پر مارچ بھی جو ہے وہ بالکل سکونت اختیار کر دیں؟ نہیں, انہوں نے میرا ایک ٹائم سلاٹ بک کر دی ہے. صحیح, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہو بھی. یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا فیبرری مارچ جنوری کا مہینہ ڈیسائیڈ کرے گا بہت ساری چیزیں, لیکن فیبرری مارچ میں کیا ہوگا اس حساب سے پی ڈی ایم کا لائے عمل بھی سامنے آئے گا. ابھی کچھ چیزیں میرے خیال ابہام میں ہیں جس کی وجہ سے
واضح اشارے نہیں دیے گئے. تو تھوڑے بہت اشارے آ جاتے ہیں. دیکھیں منی بجٹ پاس ہو گیا نا, بڑے لوگ کہتے تھے کہ نہیں کریں گے, لیکن وہ اشارہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پاس ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ متحمل نہیں ہیں کہ آپ IMF کو نہ کر سکیں, آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں. تو اسٹیبلٹی کسی حد تک. اور دوسرا جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے, دیکھیں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا, اس کے بغیر آپ بھول جائیں اکانومی کو, اس کے بغیر آپ بھول جائیں ملک کی اسٹیبلٹی کو, ساری چیزیں غیر اہم ہیں. اور وہ ہمارے یہاں نا ایک تماشا ہے کہ جیسی گورنمنٹ آتی ہے, اپوزیشن 2-4 مہینے بڑی مشکل سے گزارتی ہے, پہلے بیانات دیتی ہے کہ دھاندی شاندی کے, اس کے بعد نا وہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ مسئلے مسائل بنتے رہتے ہیں, بے چینی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ کلچر سیکھنا چاہیے. ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ اس طرح کے معاملات کم سے کم ہوں. ارریگولرٹیز تو ہوں گی لیکن معاملات کم سے کم ہوں. ایک عوام جس کو ہماری سیاسی قیادت کو بھی سیکھنا چاہیے نا, جو بھی جماعت جیتے کہ اس کے نزدیک جو ہے الیکشن بڑے شفاف ہوتے ہیں, جو ہار جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں دھاندلی ہوتی ہے. نہیں, وہ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سب کو پتہ ہے دھاندلی کہیں نہ کہیں وہ ایک سبجیکٹ ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی مولانا کہہ رہے ہیں کہ پی میں جو انتخابات بلدیاتی ہوئے ہیں وہ بڑے شفاف انتخابات. مولانا صاحب کو دیکھیں نا, آج ملا PDM کی ایک وکٹری تو یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب کو اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایج ملا نہیں تھا. لیکن جس طرح جیت کو اون کرتے ہیں ایسے شکست کو بھی مانیں, تسلیم کریں. لیکن PTI نے دیکھیں تسلیم کیا ہے, یہ تو آپ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وزیر اعظم نے برملا کہا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اقدامات پالیسی غلط تھی, شکست کو ہم بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ماننا چاہیے. PTI نے اچھا کیا کہ ان کو مانا بھی ہے, اور انہوں نے کہا جی اس کے بعد ہم کچھ جو ہے نا نئے اسٹیپس بھی کریں گے جس سے یہ نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ دیکھیں نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہوتا ہے جس سے شور مچتا ہے. اب شور جائز ہے یا ناجائز ہے, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آپ ماحول ایسا پیدا کریں کہ جس میں زیادہ تر چیزیں فری اینڈ فیئر ہوں تاکہ شور کم سے کم مچے. اس کے بعد ایک سٹیبلٹی کو آپ سپورٹ کریں تاکہ اس ملک میں جب سٹیبلٹی آئے گی پھر اکانومی چلے گی. اور مولانا صاحب کو دیکھیں اب سیٹیں ملی ہیں, انہوں اس سے پہلے اتنا بڑا ان کو نہیں ملی تھی KP میں اپرچونٹی, باقی جماعتوں کے بیچ میں تقسیم ہو جاتی تھی. تو اسی طرح اگر دیکھیں اگر یہ ہوا چل پڑی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا ہے کہ نہیں, آپ حکومت جو ہے وہ عوامی حمایت سے ان جگہوں پہ بھی محروم ہوتی جا رہی ہے جہاں پہ ان کے بیس کیمپ ہوتا تھا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے کہ اب وہ اپنی پالیسی بدلیں اور اگلا جو 1.5 سال ہے اس کو توجہ سے گزاریں تاکہ کم از کم اس طرح کے جو ہم غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے نکل سکیں. کہ جی ٹھیک ہے 2023 میں الیکشنز ہوں گے اور اس میں جو بھی پارٹی آئے گی, لیکن ابھی دیکھیں نا ہم کہہ رہے ہیں مارچ اپریل میں, تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر انسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہیں. پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے کو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کل بھی گورنر پنجاب سے اہم ملاقات کی ہے, جس حوالے سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات بھی کی ہے. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی کوئی ٹف ٹائم دے جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ اب تک کا ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے کہ چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو یا لاہور کا ہو, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, پنجاب ایک فیصلہ کن صوبہ بھی ہے, مشکل ہوگی, آسان نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے PTI جیت بھی, آپ کو لگتا ہے؟ جی PTI کی جو پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ تو لگتا ہے کہ نتائج ایون پنجاب میں جو پچھلے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس ٹینیور میں بھی, اس میں بھی کلین سویپ ہی تقریباً نظر آیا. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں, اور KP کے الیکشن جن میں ان کا گڑھ تھا وہاں بھی کافی مسئلے ہوئے. تو پنجاب میں اگر یہی صورتحال رہی اور PTI کی گورنمنٹ نے کوئی خاص کارنامہ نہ کیا اکانومی کے حوالے سے, اور اپنی پالیسیز انہوں نے اناؤنس کی تھی ریلیف کے حوالے سے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے, تو پھر شاید ان کے لیے سروائیو کرنا ناممکن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹوٹ کے واپس, دیکھیں نا PTI میں بہت سارے لوگ آپ کو پیپلز پارٹی کے نظر آئے پنجاب میں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹوٹ کے واپس اپنی اپنی جماعتوں میں چلے جائیں اور اس کی وجہ سے پھر PTI کو مسئلہ ہو. تو یہ الیکٹیبلز پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور ادروائز بھی الیکٹیبلز کی حکومت ہوتی ہے. الیکٹیبلز ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں, تو اب یہ بھی ایک انفارچونیٹ تھنگ ہے, لیکن ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی 5-6 مہینوں میں کمال نہ کر سکی گورنمنٹ یا پنجاب کے الیکشن سے پہلے, تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں انہیں, تو اگر یہ 5-6 مہینوں کے اندر یا آنے والا جتنے بھی جو مدت اس حکومت کی رہ گئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمال کر جاتی ہے, عوام کو ریلیف دے جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ جو تلخیوں والے جو سال گزرے ہیں ان کو بھلا دے گی اور دوبارہ سے موجودہ حکومت کے اوپر اعتماد کریں گی, یا پھر ہو سکتا ہے کہ نہیں عوام یہ کہے کہ آپ نے جو ہے گزشتہ جو 3 سال جو پہلے 3 سال تھے
काफ़ी मुश्किलात हमारे लिए रही हैं, चूँकि आपने इलेक्शन लड़ने थे तो साल डेढ़ आपने रिलीफ देना ही देना था। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी अगर परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी हो, पहले वैसे भी उनके लिए मुश्किल होता है वापस जाना, इवन परफॉर्मेंस मुनासिब हो तब भी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई, वो खुद करके जाते हैं, वो तकरीरें सुने ना लोगों की, तो वो इतनी हाई करते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ ना आमतौर पर जो अच्छी टर्म्स हैं उनमें कहा जाता है कि आप कम कमिट करें और ज़्यादा डिलीवर करें। तो हमारे यहाँ सियासतदान ना वो इतना कमिट करते हैं कि डिलीवर उसका 5% भी नहीं कर पाते, बल्कि शायद कुछ भी नहीं कर पाते। तो उससे एक एक्सपेक्टेशन, तो जो गवर्नमेंट भी होती है जो जब इलेक्शन में जाती है तो उसको मुश्किल होती है, इवन नॉर्मल परफॉर्मेंस पे। तो इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आप जाएंगे इलेक्शन में तो डेफिनेटली मुश्किल होगी, 3-4 साल लोग भूल नहीं सकते आसानी से। तो ये मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल मरहला होगा पीटीआई के लिए, और नून लीग के लिए शायद गेनिंग हो। पीटीआई का वोटर आप समझते हैं कि तकसीम हुआ है मौजूदा जो महंगाई के हवाले से जो बात है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं हुआ? पीटीआई अभी भी जो वोटर्स है उनका है वो अपनी क़यादत के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो समझता है कि आलमी सतह के ऊपर भी महंगाई का जो एक ट्रेंड था वो मौजूद रहा, कोविड का उनसर भी नुमाया रहा, इस वजह से हुकूमत के साथ वो खड़ा है। अच्छा, वोटर्स की ना 2 किस्में कम अज़ कम होती हैं। एक तो वो जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी सूरत हाल हो जाए वो कहते नहीं, हाँ आपने पढ़े भी होंगे ट्विटर पे बहुत सारी, जी कुछ भी हो जाए हम इनके साथ हैं, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का। तो ऐसे इमोशनल वोटर्स का तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते, उसने उधर ही जाना है जहाँ उसकी पार्टी है। सही। एक वोटर होता है जो कि सिचुएशन को देखता है, वो ये देखता है कि जी अभी इस वक्त हमारे हालात क्या, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आम आदमी के लिए महंगाई ही ये एक बड़ा पैमाना होता है। तो वो देखता है कि नहीं, अब मैं ना, जैसे आपको अक्सर बयान मिलते हैं कि जी हमने इनको मौका दिया, ये परफॉर्म नहीं कर सके, हम इनको देंगे। केपी में भी हुआ बहुत दफ़ा ऐसे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को वो लेके आए। तो ये वोटर जो है ना ये फिर चेंज लेके आता है। फिर उसके अलावा इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स जिस तरफ मुंह मोड़ते हैं, और इलेक्टेबल्स भी बड़े समझदार होते हैं आमतौर पे, वो भी उस तरफ मुंह मोड़ते हैं जहाँ पे उन्हें कामयाबी नज़र आती है। तो अभी बहुत सारे लोग दरपर्दा, आपको पता है कि राब्ते इधर उधर करते हैं कि जी हमें टिकट दे दे, तो राब्तों का मौसम तो राब्तों का मौसम है। तो ये मेरा ख्याल है वो बड़ा जो सेक्टर है ना वो उस वोटर का है जो इतना इमोशनल नहीं होता, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मज़ीद भी मौज़ूआत के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इसी कारकर्दगी के साथ हुकूमत को इलेक्शन भी लड़ना है। वोटर्स एतमाद करेगा पीटीआई का, जिस तरह से हुकूमती वज़रा ये मौक़िफ़ देते हैं कि आलमी सतह के ऊपर एक ट्रेंड था, महंगाई का, कोविड था, ये तमाम तर मुश्किलात थीं। फिर साबका हुकूमतों ने कुछ अच्छा जो है वो ख़जाना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमें IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा और कर्ज़ों के भंवर में भी फंसना पड़ा। ये तमाम तो ज़िम्मेदारी ठहराते हैं वज़ीर-ए-आज़म और ख़ुद हुकूमती वज़रा जो है साबका हुकूमतों के ऊपर। गिलानी साहब, हुकूमत तो कहती हुई नज़र आती है कि अपोजिशन और साबका हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये ज़िम्मेदार हैं जो मौजूदा जो सूरत हाल है। लेकिन इन तमाम में जहाँ पर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने लड़ना है, JUIFA ने लड़ना है, इत्तेहादी जो हुकूमत के साथ हैं, उनका क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई वफ़ादारियाँ तब्दील हो जाएंगी, वो भी बोझ नहीं उठा सकेंगे इस महंगाई का, क्योंकि उन्हें भी इलेक्शन लड़ना है? जी हाँ बिल्कुल, ये जो इत्तेहादी होते हैं ना, ये सबसे आसान होता है इनका मूव करना, जब कि इशारा ना आए उस सूरत में भी, और इशारा आ जाए फिर तो इन्होंने वैसे भाग के मूव करना होता है। तो ये इत्तेहादी इसी तरह जुड़े होते हैं, तो इन पे ज़्यादा ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। हाँ, जब हवा बदलेगी तो आप देखिएगा यही इत्तेहादी दूसरी तरफ खड़े होंगे और कुछ और बातें कर रहे होंगे। सही। और बल्कि हो सकता है कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो बाकी गवर्नमेंट्स के साथ थे, वो पहले कुछ और बातें करते थे, आज कुछ और करते हैं, कल कुछ और कर रहे होंगे। तो ये एक सियासत का एक अनफॉर्चुनेट पिक्चर है उसकी, अनफॉर्चुनेट। तो मेरा ख्याल है इस सियासत से आप निकल तो नहीं सकते आसानी से। देखिए लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर चीज़ों को चलने दिया जाता है। जब ये चलेंगी तो फिर आस्ता आस्ता शऊर पैदा होगा कि जी ठीक है, अब ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, किस तरह आगे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए इंटरफेरेंस कम करनी पड़ेगी, ख़त्म नहीं हो सकती। दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो, लेकिन कम से कम उसको ना एक पैराए में रखना पड़ेगा कि वो कुछ जगहों पे, कुछ पैरामीटर्स पे हो, हर जगह ना हो। जब हर जगह होती है फिर मसला हो जाता है। तो अगर इंटरफेरेंस कम हो जाए तो मेरा ख्याल है इत्तेहादी भी इतने समझदार हैं और इलेक्टेबल्स भी इतने समझदार हैं कि उन्होंने किस साइड पे जाना। ये नुक्ता हमने कल भी जिक्र किया था कि जिस तरह मैं देख रहा था परसों MQM के रहनुमा उसामा कादरी वो इंटरव्यू दे रहे थे,
تو اس میں انہوں نے بالکل واضح بات کہہ دی کہ منی بجٹ کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں، ہم نہیں چاہتے منظور ہوں، لیکن آپ کو بھی میزبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ہماری ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں۔ تو تحفظات تو یہ رکھتے ہیں، تو پھر عوام کے سامنے کیا کس بیانی کے ساتھ جائیں گے؟ میں یہی بات کروں کہ عوام بھی ہمارے اتنے خوبصورت اچھے لوگ ہیں کہ وہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ اچھا اگر آپ کی ڈوریاں کوئی اور ہلاتا ہے اور ہم نہیں ہلا پاتے تو پھر آپ ووٹ نہ لیں ہم سے، کوئی اور بندہ آنے دیں۔ لیکن عوام بھی آپ کو پتہ ہے نا وہ، تو اس لیے یہ سسٹم نظام چل رہا ہے۔ تو ڈوریاں ہلنی بھی چاہیے، کوئی دیکھیں نا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ آپ قومی مفادات کے لیے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایک کنسنسس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کل یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ دیکھیں نا، یہ عوامی سطح کی باتیں عام لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ گڑبڑ ہے، اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت کہاں پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو طاقتور کو نیک نامی کمانی چاہیے، بدنامی سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے ہمیں ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ اس انداز سے کریں کہ وہ ایک کہتے ہیں نا خوبصورت انداز ہو، لیکن ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ بھی تو دیکھیں، ان کی بھی تو خواہش یہ رہتی ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور ہمیں اس کرسی کے اوپر بٹھا دے اور شیروانی پہنا دے۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے ہماری، یہ بھی شعور حاصل نہیں کر سکے۔ یہ المیہ آہستہ آہستہ آیا۔ دیکھیں ہمارا وہ دور بھی تھا جب ہمارے پاس فاطمہ جناح جیسے لوگ تھے، حسین شہید سہروردی جیسے لوگ تھے، بڑے مضبوط سیاستدان تھے جنہوں نے سیاست میں کچھ کام کیا ہوا تھا۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ جو ہے نا ان کی جگہ کوئی اور لوگ آنے چاہیے۔ اب وہ لوگ تھے جن کے پاس شاید اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، سائیکلوں پہ رکشوں پہ بیٹھ کے آتے تھے اسمبلی کے اجلاسوں میں، وہ ہمیں پسند نہیں آئے۔ ہم نے کہا نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو بدلیں۔ اب کرتے کرتے نا ہم نے اس تصویر کو اتنا خراب کر دیا ٹھیک کرنے کے چکر میں کہ اب ہم کہتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ اب یہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ ہی سیاست نہیں ہے، جن کے اندر وہ عوام کے اوپر ڈپینڈنسی اس طرح ہے ہی نہیں کہ وہ عوام کی طاقت کو محسوس کر سکیں، تو وہ پھر کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، اور وہ سہارا دینے والے پھر ان کو جس طرف لے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آپ کو ایک کلیکٹیو وزڈم سے چلنا ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوں جو آپ کو برے سے برے حالات میں بھی عقل کی راہ دکھائیں، تو اس میں بے شک آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، کم از کم وہ بتائیں آپ کو۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے ملٹی نیشنلز میں، وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ٹرو پکچر ضرور دیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، سچی بات بتائیں تاکہ ایک غور و فکر اس پہ ہو سکے کہ یار اگر یہ موقع آتا ہے اس کو کیسے حل کریں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور اس میں وہ وزڈم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ کل یہ موقع آ جائے گا پھر ہم کیا کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا نا اس وجہ سے خرابی آ گئی ہے ہمارے طاقتور حلقوں کے اندر بھی۔ وہ بھی مخالفت یا وہ بات جو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہنی چاہیے، وہ نہیں سننا چاہتے، اس سے کلیکٹیو وزڈم ختم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو آج ہم کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم سب کو تھوڑا سا مخالفت برداشت کرنے کی اور مخالف کی بات سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے، لیکن کم از کم آپ کے سامنے آ جائے، ان کو اہمیت دیں، ان کی بات سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اوور آل سچویشن کیسی ہے، اور جو رسک ہیں ان کو پہلے سے آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد جب وہ رسک میچور ہونے لگے تو آپ کے پاس کوئی میٹیگیشن پلان ہو۔ تو یہ کلچر ماحول انفارچونیٹلی ختم ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ 12 سے 13 سال تو ان کو ایک ہو چکے ہیں ایک صوبے کے اندر حکومت کرتے ہوئے، اصلاحات کی بات کرتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ایک مستقل مزاجی اگر رہی ہے کسی سیاسی جماعت کے صوبے کے اندر مستقل حکومت تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن وہاں کے عوام ابھی بھی بڑی تعداد میں ایک ایسی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولیات تک نہیں ملتی ہیں۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے سکولز ہیں، ان سکولوں کی حالت کیا ہے کہ کاغذوں کے اندر رجسٹرڈ ایک بڑی تعداد میں ہے، اساتذہ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام جو چیزیں ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو عوام ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کافی ٹف ٹائم ہوگا کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ سندھ کی سیاست بھی رضا بھائی تھوڑی رورل اور کہتے ہیں نا وڈیروں کی سیاست ہے، تو وہاں پہ وڈیراازم ہے اس حساب سے ہی لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ عام آدمی کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بات کر سکے۔ اور پھر بڑا انفارچونیٹ پہلو یہ ہے کہ اس وڈیرا سیاست کے اندر بھی ظاہر ہے کہیں وہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب انگریزوں کی غلامی میں تھے یا اس سے پہلے کسی اور کی غلامی میں تھے تو ہم غلام در غلام ہی رہے،
اس کے بعد جو ہماری اپنے لوگ ہمارے پہ حکومت کرنے آئے وہ بھی ان کو بھی شاید یہی لگتا تھا، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو کہ اس سے پہلے حکمرانوں نے کی تھی، جو کہ باہر سے آتے انویڈرز تھے، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی اور عوام کو بھی وہی تاثر دیا کہ نہیں یہ وہ حکمران طبقہ ہے جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عوام نے بھی ان سے کوئی تعلق رکھا نہیں، یعنی ان کو وہ ایمپتھی فیل ہی نہیں ہوئی نا کبھی. تو ابھی بھی وہ گیپ انفارچونیٹلی چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو عوام کا احساس نہیں ہے، عوام کو ان کی کوئی قدر نہیں ہے. اب دیکھیں نا عوام بھی اپنی طرف سے جب خدا نہ خواستہ انڈیا میں وہ کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا یا عراق کا مسئلہ ہوا تھا تو یہاں ہم نے اپنی اسٹریٹ لائٹس توڑ دیں، اپنی جائیدادوں کا نقصان کر دیا، قومی ایسٹس کا نقصان کر دیا، تو عوام بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا شاید کسی اور ملک کی ہے اور ہم حکومت کے خلاف اپنے ایسٹس، یہ ہمارے ایسٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. ہماری اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا اور وہ تب ختم ہوگا جب آپ جیسے آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں، جب آپ وہ کلچر تھوڑا تھوڑا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک پلان کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح شعور پیدا کریں گے، کس طرح تعلیم لے کے آئیں گے، کس طرح انڈیپینڈنٹ روزگار کے مواقع ان کو دیں گے. سینئر تجزیہ کار سید تصدق گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.